بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی داستان سناؤں گا جسے سن کر آپ اپنے آنسو نہ روک سکو گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک درجہ اور بھی فضیلت لے جاتا ہے۔ اس کی عطا اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ گناہ تو معاف ہوتا ہی ہے، مگر اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اعتراف ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دلی سکون میسر ہوتا ہے، دلی بے چینی، پریشانی اور گھٹن سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت رکھنے والا ایک شخص اپنی داستان خود بیان کرتا ہے کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی والدہ پر بہت ظلم کیا، مگر افسوس اس بات کی سمجھ والدہ کی فوت ہو جانے کے بعد آئی۔ اس ظلم بھری داستان کی ابتدا تو اس وقت ہی ہو چکی تھی جب میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امی، میں اپنی فلاں دوست کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے یہ الفاظ سنتے ہی کہا، بیٹا نانا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لڑکیاں بہت ہیں مگر اس خاندان کے قریب نہ جانا۔ جہاں تک میں جانتی ہوں یہ کوئی اچھا خاندان نہیں ہے۔ بیٹا میں خود تمہارا رشتہ تلاش کروں گی، مگر میرے اوپر بھوت سوار تھا۔ مجھے ماں کی یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں نے کہہ دیا، امی سن لو، میرے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، آپ دخل اندازی مت کریں، ورنہ ماں بیچاری میرا یہ رویہ دیکھ کر اپنا سا منہ لیے خاموش ہو گئی۔ یہ وہ ماں تھی جس نے میری خاطر اپنی جوانی قربان کر دی۔ میرا باپ جلد ہی فوت ہو گیا اور والدہ نے میرے تعلیم و تربیت کی خاطر دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ شادی پایا تکمیل کو پہنچ رہی تھی، دلہن اپنی مکمل زیب و زینت کے ساتھ شادی ہال میں موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی والدہ پریشان ہو گئی اور یہ آثار اس کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے، مگر ان کی پرواہ کیے بغیر میں نے سرکاری قوانین کے مطابق نکاح کر لیا۔ ماں نے سکوت اختیار کیا اور اپنے زیورات میرے نظر کر دیے۔ شادی کے بعد میں نے ایک الگ مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ماں میری بیوی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اندر ہی اندر گھٹتا رہا کہ آخر ماں میری بیوی سے کیوں نفرت کرتی ہے۔ میری بیوی انتہائی ہوشیار ثابت ہوئی، اس نے میرے سادگی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ میرے سامنے ایسے باتیں کرتی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ میری ماں سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ والدہ کے ساتھ رہنے پر بھی اصرار کیا کرتی تھی، مگر ماں کی نفرت سے مجھے پریشانی ہوتی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ بیوی کے فریب کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بیوی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ اپنی رفتار کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ ماں دن بدن کمزور ہونے لگی، وہ مسلسل خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، امی ہم آپ کے پاس آ جائیں، ایک ہی گھر میں سب مل کر رہیں گے۔ ماں نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، میں اکیلی ہی مرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ زندگی کا بہت حصہ گزر چکا، چند دن باقی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے صبر کے صلے کی امیدوار ہوں۔ کلام کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں 6 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ میرے رویے کی وجہ سے ماں میرے بچوں سے بھی نفرت کرتی تھی، وہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ اس کے برعکس میری بہن کے بچوں سے، یعنی اپنے نوازوں سے بہت زیادہ محبت و شفقت کرتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، آخر ایک دن والدہ بیمار ہو گئی۔ یہ وہ بیماری تھی جس کے بعد اسے صحت نہ مل سکی۔ میری بہن نے بھی مجھ سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا، میرا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ایسا کیوں ہے۔ میری بہن نے آخر دل کی بات کر ہی دی، بھیا والدہ آپ کی وجہ سے ہی تو بیمار ہیں، تم نے والدہ کو ناراض رکھا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے عدم موجودگی میں
امی کو بہت پریشان کرتی تھی۔ امی کی باتوں کا مذاق اڑاتی اور ساتھ آپ کے بیٹے بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ امی ساری داستان مجھے سنایا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو جاری ہوتے ہوئے تھے، مگر آپ کی محبت غالب ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ آپ سے چھپانے کا حکم صادر فرمایا کرتی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کے لیے گھر میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ تو امی کے کوئی بات سننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہن کو یہ باتیں کرتے ہوئے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر جذبات قابو میں نہ رہ سکی، بہن نے زور سے میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، یہ آپ کا غلط انتخاب تھا کہ امی کے نہ چاہنے کے باوجود تو نے بیوی کو والدہ پر ترجیح دی۔ وہ تو ہر حال میں تیرا ہی فائدہ چاہتی تھی، لیکن آپ بھی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ بس میں زار و قطار رونے لگا، ایک بچی کی طرح روتے ہوئے ماں کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، آنکھیں آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا آخری سانس جاری تھا، امی مجھے معاف کر دو، امی میں غلطی پر تھا، امی میں کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا، امی تھوڑا سا خدمت کا موقع دے دو، امی امی امی۔ لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ آ سکا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی۔ آنسو کی لڑی جاری تھی، چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا، مگر سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں سن لو، ماں دنیا کا سب سے میٹھا پھل اور تمام باغات سے خوبصورت ترین باغیچہ ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے کہ ان کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا خوش نصیب ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔